حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک تنہا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور جب وہ لوگوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس میں اپنی قوم کو نافرمان ہونے پر بد دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا یعنی بد دعا جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کی تھی قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بہت بڑی کشتی بناؤ جو چاروں طرف سے بند ہو، جس میں پانی نہ آ سکتا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ پہلے دعوت دیتے تھے، اب بڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے، دعوت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے ہو۔ اور نوح ایک ایسی جگہ پر کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ دوبارہ دریا ہے اور نہ ہی سمندر ہے، نوح کو تو ہم پاگل ہی کہیں گے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم دعوت دیتے رہے تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان کی خوشیاں غموں میں بدل جائیں گی، تم پریشان مت ہو۔ یہ قوم بہت ہی بے وقوف تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی دیتے رہے۔ بالآخر کشتی تیار ہو گئی جس کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں جانوروں کے لیے اور دوسرا حصہ انسانوں کے لیے، جبکہ تیسرا حصہ پرندوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی اتاری کہ وہ جلد ہی کافروں کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں جانوروں کا ایک ایک جوڑا، چاہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ ان کی نسل جاری رہے، اور سبزیاں اور پھل اور اپنے خاندان کے سب افراد کو اس کشتی پر سوار کر لو۔ جو لوگوں سے پہلے سے ہی کافر ہیں ان کو نہیں، ان کے علاوہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام پر اس کشتی پر سوار ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سب افراد کو بھی اس کشتی پر سوار کر لو۔ جو لوگ پہلے سے ہی کافر ہیں ان کو نہیں، ان کے علاوہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بہت کم لوگ ہی ایمان لائے تھے، تقریباً 80 کے قریب تھے۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کے بیٹوں میں حام، سام اور یافس کشتی پر سوار ہوئے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب زمین سے پانی جاری ہو گیا، آسمان سے تیز بارش شروع ہو گئی جو ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی، جس کی کوئی مثال اس دنیا میں موجود نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام تمام جانوروں، پرندوں، ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار اللہ کے نام پر کشتی کو چلنا اور رکنا ہے۔ مشرق سے مغرب تک پہاڑوں، صحراؤں، میدانوں میں اس قدر پانی بھر گیا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ پانی مسلسل بڑھتا رہا اور کفار اس میں ڈوب کر ہلاک ہوتے رہے۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یاب بھی تھا۔ جب حضرت نوح نے دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے تو آواز دی کہ بیٹے ابھی بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ جواب میں بیٹے نے کہا کہ میں اس اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے، اللہ تم پر رحم کرے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا، اور تیز لہروں نے کشتی کو پانی میں چلانا شروع کر دیا۔ کشتی کئی دن اور کئی رات پانی پر تیرتی رہی اور ایمان والے اللہ کے حکم سے صحیح سلامت تھے۔ پھر بالآخر
کشتی ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے آ کر رک گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو کہا کہ دیکھو یہاں زندگی کے کوئی آثار ہیں یا نہیں۔ پھر کبوتر گیا اور زیتون کی ایک لکڑی لے آیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کے ساتھ کشتی سے باہر آ گئے۔ جب پانی خشک ہو گیا تو ایمان والوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں برکت ڈالی اور وہ بڑھتے گئے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک